بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی تلاش میں کیوں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل مصر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے، حالانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پلی پھولی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام، جو انہیں مہاجرین میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1520 قبل مسیح کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوحنس، بڑا بھائی ہارون علیہ السلام اور ایک بہن مریم تھی۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ نے انہیں عزت، وقار اور مال و دولت سے نواز دیا، لیکن جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر رمیسیس ڈوم، وہی فرعون جسے ہم جانتے ہیں، کی شکل میں ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جو ان مہاجرین یعنی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات فرعون رمیسیس ڈوم نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شعلے آئے ہیں جس سے قبطی قبائل جل کر راکھ استر ہو گئے، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے درباریوں، جیوتشیوں، نجومیوں، علماء اور کہانیوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ ایک بادشاہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے اور ان گنت نامولود اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں فرعون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچے کو مارا جائے اور 1 سال نہ مارا جائے، جیسے کہ اس کے بزرگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ نہ مرنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ مارنے کے حکم والے سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جدوجہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کریں گے تب تک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع و عریض میدان طیہ میں ہے، جس کے وادیٔ طیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان طیہ میں تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، جس کی طرف سے ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، جس میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بندے تم ہو تو اس قبر میں داخل ہو جاؤ اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لد کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہودی جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے قبلے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہ یہودی مسجد اقصیٰ کے ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب کھدائی نہیں کی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب کھدائی کی کوشش کی تو پوری مسجد اقصیٰ ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد اقصیٰ کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو وہ اپنے قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کثیب احمر، جسے ماؤنٹ نیمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔
ایسی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔